السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ آج میں ایم اے فائنل کے پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون ترقی پسند تحریک پر اظہار خیال کروں گا۔ ترقی پسند ادبی تحریک کا آغاز ہندوستان میں قومی بیداری کی جو لہر اٹھی تھی، اس میں اگرچہ بنیادی طور پر یہاں کے سیاسی اور اقتصادی حالات اور برطانوی سرمایہ داری، برطانوی کہتے ہیں انگلینڈ جو ہمارے پر حکومت کرتے تھے اور ہمیں غلام بنا رکھا تھا، اس کو کہتے ہیں برطانوی سرمایہ داری۔ سرمایہ کہتے ہیں پیسے کو۔ سرمایہ داری کی سخت گیریاں معنی مشکل کو دخل تھا، لیکن قومیت کے جدید تصور کے ساتھ ہی بین الاقوامی مسائل کا شعور بھی آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی قومی تحریک کے بانی راجا رام موہن رائے 1830 میں انگلستان کے سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ فرانسیسی جہاز سے سفر کریں گے، کیونکہ انہیں فرانسیسی انقلاب کے اصولوں سے دلی لگاؤ تھا۔ خود انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں جو ابتدا میں ایک اصلاحی جماعت تھی اور حکومت سے پرامن تعاون کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس کے اندر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک نئی بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ جب 1905 کے انقلاب روس سے ساری دنیا میں عوامی تحریکوں کا دھارا پھوٹ پڑا اور ایشیا کے محکوم ممالک، محکوم یعنی جن پر حکومت کی جا رہی تھی یا جن کو غلام بنایا جا رہا تھا، اپنی گہری نیند سے چونک اٹھے۔ پھر 1917 کے انقلاب روس کے اثرات اور ہنگامہ بلقان میں ہندوستانیوں کا ترکی سے تعاون اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہندوستانیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب سیاسی سماجی مسائل کا ایک واضح شعور اس زمانے میں ابھرا جب 1933 سے جرمنی میں ہٹلر کی سرگردگی میں فاشزم نے سر اٹھایا اور پورے یورپ کو ایک سیاسی بحران سے گزرنا پڑا۔ اس سیاسی بحران اور دوسری جنگ عظیم کے آثار سے پورے مغرب میں جو ہلچل اور بے چینی پیدا ہوئی، اس کا اثر ان ہندوستانی طلباء پر خاص طور سے پڑا جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان طلباء میں سجاد ظہیر بھی تھے جو انگارے کے مصنفین میں سے تھے اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن گئے تھے۔ ان بیدار اور حساس نوجوانوں کو اس زمانے کے سیاسی مسائل نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نازی جرمنی میں ہٹلر نے ایک ایک کر کے تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کر دیا اور اپنے ملک کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں، شاعروں، سائنسدانوں اور دانشوروں کو قید کر لیا یا جلا وطن کر کے دور دراز مقامات پر بھیج دیا۔ ٹامس مان اور ارنسٹ ٹالر جیسے بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ادیب، بابر جیسا آرٹسٹ اور آئنسٹائن جیسا سائنسدان جلا وطن ہو کر بے سر و سامانی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان ادیبوں کی گرفتاری کے بعد یورپ کے روشن خیال اور ترقی پسند ادیبوں میں فاشزم کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے اہل علم اور دانشور بھی متحد ہو کر ان تمام عوامی تحریکوں میں شامل ہونے لگے جو اس رجعت پسند اور انسانیت دشمن طاقت کے خلاف نبرد آزما تھیں۔ سجاد ظہیر نے اپنی ڈائری میں اس وقت کی ذہنی کیفیت بیان کی ہے۔ ہم کو لندن اور پیرس میں جرمنی سے بھاگے نکالے ہوئے مصیبت زدہ لوگ روز ملتے تھے۔ فاشزم کے ظلم کی درد بھری کہانیاں ہر طرف سنائی دیتی تھیں۔ جرمنی میں آزادی پسندوں اور کمیونسٹوں کو سرمایہ داریوں کے غنڈے طرح طرح کی جسمانی اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ وہ ہولناک تصویریں جن میں عوام الناس کے ہر دل عزیز لیڈروں کی پیٹھ اور کوڑوں کے نشانوں سے کالے پڑے ہوئے دکھائی دیتے، وہ خوفناک واقعات جو وقتاً فوقتاً کسی بڑے کمیونسٹ لیڈر کے جلاد کے ہتھوڑے سے سرقلم ہونے کے بارے میں اخباروں میں چھپتے، وہ اندھوناک اندھیرا جو علم و ہنر کی اس چمکدار دنیا سے جس کا نام جرمنی تھا پھیلتا ہوا
سارے یورپ پر اپنی ڈراؤنی پرچھائیں ڈال رہا تھا اور ان سب نے ہمارے دل و دماغ کے اندر بے اطمینانی پیدا کر دی تھی۔ صرف ایک طاقت اس جدید بربریت کا مقابلہ کر سکتی تھی اور وہ تھی کارخانوں کے مزدوروں کی منظم طاقت۔ اس جماعت کی طاقت جو اکٹھا ہو کر کام کرنے سے مسلسل طبقاتی جدوجہد کا تجربہ حاصل کر کے ایک ایسا انقلابی جماعتی شعور پیدا کرتی جا رہی تھی جو سے سماج کو نیچے گھسیٹنے والی طاقتوں کو، سرمایہ داری کو شکست دینے اور مستقبل کی معاشرت کی تعمیر کرنے کا بدرجہ عدم اہل بناتی۔ یہ خیالات سجاد ظہیر کے تھے اور ترقی پسند تحریک کا یہاں پر داغ ڈل رہی تھی۔ اس کا بقیہ حصہ میں آگے پیش کروں گی۔